صحرا کا وہ حصہ ہمیشہ سے خاموش قبرستان کی طرح تھا، جہاں کسی کی بھی اپنی مرضی نہیں چلتی تھی۔ زمین کی مٹی سے سرداری کی بو آتی تھی اور ہر سانس میں صدیوں پرانی عداوت کا زہر ملا ہوا تھا۔ یہی جگہ تھی جہاں میر خاندان کی حویلی سر اٹھانے کھڑی تھی، ایک ایسی حویلی جس کی دیواروں نے کئی بدلے دیکھے تھے اور آج ایک نیا بدلہ اندر آنے والا تھا۔ سردار ہاشم میر اپنی نشست پر یوں بیٹھا تھا جیسے کسی پتھر کا مجسمہ ہو۔ اس کے چہرے پر غم کی گہری لکیریں تھیں، مگر آنکھوں میں آگ تھی۔ اب 2 ماہ بھی نہیں گزرے تھے جب اس کے والد کو سلطانی قبیلے کے ایک فرد نے قتل کر دیا تھا اور اب رسم کا وقت آ چکا تھا۔ سرداری کی پگڑی اس کے سر پر تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ پگڑی ایک زہر کا پیالہ ہے۔ اس کے سامنے قبیلے کے بزرگ بیٹھے تھے، جن میں سائیں میر سب سے آگے تھا۔ سائیں میر کی آنکھوں میں پرانے رواجوں کی ضد تھی، جن کے بغیر ان کی غیرت کا مفہوم ہی ختم ہو جاتا تھا۔ سائیں میر نے کھنکار کر کہا، ہاشم، تم نئے سردار ہو، مگر ہمارا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ بدلے میں خون بہے یا بدلے کی دلہن آئے، سودا برابر ہونا چاہیے۔ سلطانی قبیلے نے نور علی کو بھیجنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ہاشم نے اپنی مضبوط مٹھی کو دبا کر رکھا، وہ نفرت کرتا تھا اس رسم سے۔ اس نے پہلی بار نرمی کو چھوڑ کر سختی سے کہا، بدلہ صرف خون بہا کر یا تلوار سے نہیں لیا جاتا۔ سائیں، نور علی ایک پڑھی لکھی عورت ہے، اس بے قصور کو اس ظلم میں گھسیٹنا کہاں کا انصاف ہے؟ سائیں میر نے زہریلے انداز میں جواب دیا، انصاف اور رسم میں فرق ہوتا ہے سردار، وہ دشمن کی بیٹی ہے، اس کی حیثیت تمہاری حویلی میں صرف زیر تسلط کی ہوگی۔ یہ قید 1000 تلواروں سے زیادہ گہری ہوگی، اور یہی ہمارے میر خاندان کا رعب ہے۔ تمہارا انتقام صرف اسے زندہ رکھنا ہے، مگر اس طرح کہ وہ ہر دن مرے۔ ہاشم نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، نور علی اس حویلی میں آئے گی، مگر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ فیصلہ سردار کا ہے اور اسے چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ اس کے الفاظ کمرے کی ہر سانس میں گونج گئے اور سب خاموش ہو گئے۔ دوسری جانب نور علی سلطانی ایک پرانی جیپ میں میر خاندان کی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ سارا راستہ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، مگر اس کی نظریں کسی منظر پر نہیں جمی۔ اس کا ذہن کھول رہا تھا، جیسے کسی نے اس کی روح کو نوچ کر نکال لیا ہو۔ نور نے ایک یونیورسٹی سے معاشیات میں ڈگری لی تھی اور وہ اپنے قبیلے کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے اپنے خاندان نے اسے انتقام کی رسم کے لیے قربان کر دیا۔ اس کے باپ نے اسے آخری بار کہا تھا، تم وہاں جا رہی ہو تاکہ ہمارے خاندان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے، خاموشی سے رہنا اور سردار ہاشم سے کوئی بحث مت کرنا۔ نور کے دل میں اپنے خاندان کی منافقت کے لیے شدید نفرت جاگی۔ وہ عورتوں کو ہمیشہ ظلم کی زنجیر سمجھتے تھے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، میں وہاں جا رہی ہوں، مگر میں انتقام کی دلہن نہیں بنوں گی۔ اگر وہ سردار ہے تو میں بھی سلطانی قبیلے کی باقی ہوں۔ میں یہ ثابت کروں گی کہ یہ سارا انتقام ایک جھوٹ ہے، ایک سازش جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ جیپ جیسے ہی میر حویلی کے مضبوط دروازوں سے اندر داخل ہوئی، نور نے گہری سانس لی۔ یہ جگہ جیل نہیں تھی، یہ اس کی نئی جنگ کا میدان تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک ٹھنڈا پتھر جیسا تاثر جمایا، وہ کمزور نظر نہیں آنا چاہتی تھی۔ حویلی کے صحن میں میر خاندان کی عورتوں کا ہجوم تھا۔ رسم کے مطابق نور کو سائیں میر کے سامنے لایا گیا۔ رسم کی ادائیگی کے بعد ہاشم میر وہاں کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں نور علی پر جم گئی تھیں۔ ہاشم نے اپنی ٹھنڈی آواز میں اعلان کیا، اب سے یہ عورت اس گھر کی بہو ہے، اسے نور علی میر کہا جائے گا، مگر اس کا وجود میرے خاندان کے لیے ایک انتقامی یاد دہانی رہے گا۔ اس نے نور کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، کیا تم جھک جاؤ گی؟ نور نے اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھایا اور ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا، وہ ڈری نہیں۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سکون تھا، جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ ہار چکی ہو اور اب اسے کسی چیز کا خوف نہیں۔ ہاشم کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا، اس نے پہلی بار ایسی آنکھیں دیکھی تھیں جو قید میں بھی آزاد تھیں۔ ہاشم نے تیز قدم اٹھائے اور نور کا بازو اپنی مضبوطی گرفت میں لے لیا۔ اس کا بازو ایک زنجیر کی طرح تھا، وہ تمام خاندان والوں کے سامنے اسے کھینچتا ہوا حویلی کے اس حصے کی طرف لے گیا جسے خاص مہمانوں یا قیدیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سردار، کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ اسے؟ سائیں میر نے غصے سے پوچھا۔ ہاشم نے رک کر ایک زہریلی مسکراہٹ دی، انتقام کی دلہن کو اس کا مقام دے رہا ہوں سائیں، وہ زیر تسلط رہے گی میرے پاس، مگر میرے بغیر۔ اس نے نور کو ایک بڑے مگر ویران کمرے میں دھکیل دیا۔
کمرے میں صرف ایک بڑا بستر، ایک الماری اور ایک کھڑکی تھی جس پر لوہے کی سلاخیں لگی تھیں۔ ہاشم دروازے پر کھڑا ہوا اور نور کی طرف دیکھا۔ یہ تمہاری نئی دنیا ہے نور علی، یہاں تم میرے انتقام کی قیدی ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، مگر میرا مقصد تمہیں وہ سکون نہیں دینا جو ایک بیوی کو ملتا ہے۔ تم یہاں ہوگی مگر مجھ سے دور، تم سانس لوگی مگر مجھ سے چھین کر۔ نور نے پرسکون آواز میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی مگر لہجہ مضبوط۔ میرے لیے یہ قید نہیں ہے۔ نہیں سردار، میرے اپنے خاندان نے بھی مجھے اس طرح کی قید میں رکھا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس قید کی چابی تمہارے پاس ہے، مگر تمہیں ایک بات یاد رکھنی ہوگی، جس روح کو تم نے قید کیا ہے وہ پہلے ہی آزاد ہو چکی ہے۔ اس کے الفاظ ہاشم کے دل پر سخت تیر کی طرح چل گئے اور وہ بغیر کچھ کہے غصے سے دروازہ بند کر گیا۔ باہر سے دروازے پر مضبوط تالا لگا دیا گیا۔ نور اب اس حویلی میں تھی۔ وہ بند دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی اور اس پر لگے لوہے کے تالے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو انتقام اور بغاوت کا اعلان تھی۔ کمرے میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ حویلی میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا جو نور کی تنہائی کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ لوہے کی سلاخوں والی کھڑکی سے صرف چاند کی ایک مدھم لکیر نظر آ رہی تھی جو دیوار پر کسی زنجیر کی طرح جھول رہی تھی۔ نور بستر پر نہیں لیٹی، وہ فرش پر بیٹھی تھی، اپنے سر کو دیوار سے ٹیکے ہوئے، آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے دل میں کوئی چیخ، کوئی آنسو نہیں تھا، بس ایک ٹھنڈی آگ تھی جو اسے مزید مضبوط بنا رہی تھی۔ اس نے ہاشم کے آخری الفاظ یاد کیے، تم میرے انتقام کی قیدی ہو، تمہارا وجود ایک یاد دہانی رہے گا۔ وہ مسکرائی، اگر میں تمہارا انتقام ہوں تو میرا انتقام میرے خاندان کے لیے بے ایمانی ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں صرف انتقام کی رسم پوری نہیں کی جا رہی، بلکہ میر اور سلطانی دونوں قبیلوں کے بزرگوں نے اپنے گناہوں کا بوجھ اس بدلے کے دلہن پر ڈال دیا ہے۔ اس کی قید صرف ہاشم کے ہاتھوں نہیں بلکہ دونوں خاندانوں کی صدیوں پرانی منافقت کے ہاتھوں تھی۔ اس کے باہر سردار ہاشم میر اپنی حویلی کے سب سے اونچے حصے پر موجود اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ اس کی میز پر رکھے ہوئے قبیلے کے پرانے کاغذات اور حساب کتاب بکھرے ہوئے تھے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاشم نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ نور کی آنکھوں میں وہ نفرت اور ہار نظر نہیں آئی جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی مضبوطی نے ہاشم کو حیران کر دیا تھا۔ اس نے کرسی گھمائی اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دور اندھیرے میں نور کا کمرہ تھا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا نور علی، اس نے خود سے کہا، مگر میرے باپ کا خون میرے ہاتھ پہ ہے۔ میں انتقام کو خون ریزی میں بدلنا نہیں چاہتا، اس لیے تمہیں مجسم انتقام بنا کر یہاں لایا ہوں۔ اس کی مجبوری بڑی تھی۔ سائی میر اور دوسرے بزرگ ہاشم پر مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ نور علی کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرے تاکہ سلطانی قبیلے کو سبق ملے، لیکن ہاشم کا ضمیر اسے اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کاغذات میں ایک عجیب بات نوٹ کی، دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی بنیاد جس قتل پر پڑی تھی اس کے ثبوت صرف سائی میر کے پاس تھے۔ ہاشم کا دل شک سے ڈولنے لگا، کیا یہ عداوت بھی سازش کا ایک حصہ ہے؟ رات گئے ہاشم اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کے قدم اس لاشعوری طور پر نور کے کمرے کی طرف لے گئے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سوئی نہیں ہوگی۔ اس نے چپکے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ کمرے میں ہلکی سی چاندنی تھی اور نور فرش پر بیٹھی تھی۔ بستر خالی تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ بالکل پتھر کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ ہاشم کا سردارانہ روب اس لمحے پگھل گیا۔ وہ دروازے پر کھڑا رہا، ایک محافظ کی طرح، نہ کہ قیدی کا مالک۔ اس نے آہستہ سے کھنکارا اور کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ نور نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ تالا کھولنے کی زحمت کیوں کی سردار؟ میں بھاگنے والی نہیں۔ ہاشم کا لہجہ سخت تھا مگر آواز میں تھکن تھی۔ میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم نے میرے انتقام کو قبول کر لیا ہے یا نہیں۔ نور کھڑی ہوئی اور چند لمحے چل کر ہاشم کے قریب آئی۔ ان کے درمیان اب صرف چند فٹ کا فاصلہ تھا۔ انتقام؟ نور نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ انتقام وہ لوگ لیتے ہیں جن کی سانسیں آزاد ہوں۔ میں نے تمہاری نہیں، اپنے ہی خاندان کی منافقت کو قبول کیا ہے۔ اس کی ہر بات ہاشم کی کمزوری پر براہ راست وار کرتی تھی۔ اس نے تیزی سے نور کا بازو پکڑا۔ اس کی گرفت سخت اور گرم تھی۔ زیادہ باتیں مت کرو عورت، ہاشم نے غصے سے کہا، تم یہاں ایک بے وقت تحفہ ہو، تمہیں بس خاموش رہ کر میری نفرت کا نشان بننا ہے۔ نور نے اس کے ہاتھوں کی گرفت کو دیکھا اور پھر ہاشم کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ تمہیں میری نفرت چاہیے؟ نور کا لہجہ اچانک بھاری ہو گیا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے ہاشم کے ایک گال کو چھوا۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔
نفرت لینے سے پہلے یہ بتاؤ سردار، کیا تم خود اس انتقام کی قیدی نہیں ہو؟ نور کا وہ سوال، وہ لمس ہاشم کے اندر گہرے طوفان کو جگا گیا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ وہ نور کی سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت اور سچائی تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ ہاشم کا دل دھڑکا، اس نے اپنا سر نیچے جھکایا، وہ نور کے گال کے قریب آیا۔ یہ روب اور غصے کا نہیں بلکہ تسلط کا لمحہ تھا۔ وہ اسے دبا کر رکھنا چاہتا تھا، اس کی بغاوت کو کچلنا چاہتا تھا۔ اس نے نور کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے۔ یہ بوسہ محبت کا نہیں بلکہ ملکیت کا اعلان تھا۔ نور نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ حملہ غیر متوقع تھا مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے اس تسلط کے لمحے کو محسوس کیا تاکہ وہ اس آدمی کی کمزوری کو سمجھ سکے۔ ہاشم کو اس کی خاموش قبولیت پر شدید غصہ آیا۔ اسے لگا جیسے وہ جیت گیا، مگر اس کی روح اندر سے باہر آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا جیسے نور کا لمس کوئی آگ ہو۔ تم ایک عجیب عورت ہو نور علی، ہاشم نے کراہت سے کہا۔ اس کا لہجہ اب ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھ سے دور رہو، یہ تمہارا انتقام ہے اور اسے یہیں ختم ہونا چاہیے۔ اس نے پھر تالا لگا دیا اور تیزی سے واپس چلا گیا۔ نور اس کے جانے کے بعد اسی جگہ کھڑی رہی۔ اس نے اپنے گال کو چھوا۔ وہ جانتی تھی کہ اس سردار نے نہ صرف اس پر غصہ اتارا بلکہ خود پر قابو پانے کی جنگ بھی لڑی۔ سردار ہاشم، نور نے آہستہ سے کہا، جس انتقام کو تم نے میرے جسم پر اتارا ہے وہ میری روح کو مزید قید نہیں کر سکتا۔ تمہارا پہلا داؤ خالی گیا، اب میری باری ہے۔ اس کی قید کا دروازہ بند تھا مگر اس کی آنکھیں اب کھلی ہوئی تھی۔ صبح کا سورج میر حویلی پر ایک نئے انداز سے طلوع ہوا۔ نور علی نے لوہے کی سلاخوں کے پیچھے سے سورج کی پہلی کرن کو دیکھا۔ کل رات ہاشم کا وہ ملکیتی بوسہ ابھی بھی تک اس کی گال پر تھا۔ وہ کوئی سچا جذبہ نہیں تھا، وہ صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش تھی کہ وہ اس کا مالک ہے۔ مگر نور نے ثابت کر دیا کہ ملکیت جسم پر چل سکتی ہے، روح پر نہیں۔ اگلی صبح سردار ہاشم کے حکم پر نور کے لیے ایک خادمہ بھیجی گئی جس کا نام پروین تھا۔ پروین ڈری سہمی ہوئی تھی۔ سردارانی صاحبہ، پروین نے لرزتی آواز میں کہا، آپ سردار کے انتقام کی قیدی ہیں، مگر سردار نے حکم دیا ہے کہ آپ کے کھانے پینے اور آرام میں کوئی کمی نہ آئے۔ نور کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ وہ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا انتقام زیادہ دیر تک رہے۔ پروین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نور نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر نرمی سے پوچھا، پروین مجھے یہ بتاؤ کہ حویلی میں پرانے کاغذات اور حساب کتاب کہاں رکھے جاتے ہیں؟ پروین گھبرا گئی۔ بی بی، وہ سب سردار کے دفتر میں ہیں، ان فائلوں کو تو صرف سردار اور سائیں میر ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ نور کو اپنی پہلی معلومات مل چکی تھی۔ سائیں میر، وہی زہریلا بزرگ جو عداوت کی آگ کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ دوپہر کے وقت نور کو پہلی بار باہر نکلنے کی اجازت ملی۔ اسے حویلی کے اندرونی حصے میں رکھا گیا تھا، وہ حصہ جو باہر کی دنیا کے لیے ایک جیل سے کم نہ تھا۔ جب وہ برآمدے میں کھڑی تھی تو اس کی ملاقات سردار ہاشم کی کزن غزلی میر سے ہوئی۔ غزلی کے چہرے پر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ شدید حسد بھی تھا۔ اس نے نور کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ نور علی سلطانی، غزلی نے اپنے لہجے میں زہر بھر کر کہا، تم خوش قسمت ہو کہ ہاشم نے تمہاری جان بخشی۔ ہمارے خاندان میں بدلے کی دلہن کو ایک قیدی سے زیادہ عزت نہیں ملتی۔ تم اس سردار کی بیوی نہیں، اس کی نفرت کا سامان ہو۔ نور نے براہ راست غزلی کی آنکھوں میں دیکھا، اور تم اس سردار کی خواہش ہو، اس سامان کے چلے جانے کے انتظار میں ہو تاکہ اس کی بیوی بن سکو۔ غزلی کا رنگ تنگ زر پڑ گیا۔ یہ نور علی کی پہلی چال تھی، حویلی کی سیاست کو سمجھنا اور اپنی مخالف کو اس کی کمزوری سے ٹکرانا۔ تمہیں زیادہ بولنے کی عادت ہے، غزلی نے بڑبڑایا، مگر یاد رکھنا یہاں ہاشم کا حکم چلتا ہے اور ہاشم صرف رسم کو پورا کرتا ہے۔ اگر صرف رسم پوری ہو رہی ہے تو پھر تم کیوں پریشان ہو؟ نور نے اسے ٹوک دیا، کیا تمہیں ڈر ہے کہ جس انتقام کے لیے میں یہاں آئی ہوں کہیں وہ وفا میں نہ بدل جائے؟ غزلی میر غصے سے پیر پٹکتی چلی گئی۔ نور نے محسوس کیا کہ غزلی ہاشم کی کمزوری نہیں بلکہ سائیں میر کی حامی ہے۔ ان سب کے مقاصد صرف عداوت کو زندہ رکھنا تھا۔ ادھر سردار ہاشم اپنے دفتر میں بیٹھا سائیں میر کے ساتھ تلخ بحث کر رہا تھا۔ سائیں، وہ عورت خاموش ہے لیکن وہ ایک آنکھ سے سب دیکھ رہی ہے۔ میری سرداری کا یہ پہلا فیصلہ ہے کہ اسے یہاں پرامن قیدی بنا کر رکھا جائے گا، ذلیل نہیں کیا جائے گا۔ ہاشم کی آواز گرج رہی تھی۔ بیٹا، سائیں میر نے نرمی سے کہا، انتقام میں نرمی نہیں ہوتی، تم اسے آرام دے رہے ہو۔ سلطانی خاندان ہنس رہا ہوگا کہ ان کی بیٹی ہماری حویلی میں مزے کر رہی ہے۔ اگر تم نے ہمارا حکم نہ مانا تو قبیلے کی نظر میں تمہاری سرداری کمزور پڑ جائے گی۔ سائیں میر نے ہاشم کے ضمیر پر وار کیا۔
کیا تم اپنے باپ کا انتقام بھول گئے ہو؟ ہاشم نے غصے میں میز پر مکہ مارا۔ اسے اپنی مجبوری سے نفرت ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ دو دشمنوں کے بیچ پھنس گیا ہے، باہر سلطانی اور اندر میر قبیلے کے بزرگ۔ جب رات گہری ہوئی، ہاشم ایک شدید غصے اور ذہنی دباؤ کے عالم میں نور کے کمرے کی طرف آیا۔ اس عیسائی میر کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ ایک ظالم سردار ہے اور یہ انتقام جاری ہے۔ اس بار اس نے دروازہ زور سے کھولا اور اندر داخل ہوا۔ دروازے پر تالا نہیں لگایا۔ نور لیٹی ہوئی تھی۔ ہاشم کو دیکھ کر وہ اٹھی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ آج تم جلدی آ گئے سردار؟ نور کا لہجہ مکمل طور پر بے خوف تھا۔ ہاشم اس کی بے خوفی سے مزید چڑھ گیا۔ وہ نور کے سامنے آیا اور جھک کر اس کے کندھے دبوچ لیے۔ اس کی گرفت دردناک تھی۔ تمہاری یہ خاموشی، تمہاری یہ بے خوفی مجھے مزید غصہ دلا رہی ہے۔ نور علی، تم اپنے آپ کو یہاں کی ملکہ کیوں سمجھتی ہو؟ تم ایک قیدی ہو۔ میں جانتی ہوں میں کیا ہوں، نور نے سختی سے جواب دیا۔ مگر تم کیا ہو سردار؟ کیا تم صرف اپنے بزرگوں کو ہاتھوں کی کٹ پتلی ہو، یا واقعی تم ایک انصاف پسند سردار ہو جس کا دعویٰ کرتے ہو؟ اس کا سوال ہاشم کو اندر تک چیر گیا۔ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ چپ رہو، میں تمہاری یہ بغاوت کچل دوں گا۔ کچل دو، نور نے چیلنج کیا۔ تم مجھ پر اپنی سرداری کا رعب نہیں جما سکتے۔ ہاشم، اگر تم واقعی انتقام لینا چاہتے ہو تو مجھے یہ مت بتاؤ کہ میں ایک قیدی ہوں، مجھے یہ محسوس کراؤ کہ تم میرے مالک ہو۔ نور کے اس چیلنج نے ہاشم کی سوچ کو مکمل طور پر درہم بھرم کر دیا۔ اسے لگا کہ یہ عورت اسے ایک ایسے امتحان میں ڈال رہی ہے جہاں وہ ہارنا نہیں چاہتا۔ انتقام کا شدید جذبہ اس کے جسم میں پھیل گیا۔ ہاشم نے نور کو تیزی سے بستر پر دھکیل دیا۔ اس کا مضبوط جسم نور پر جھک گیا۔ یہ جذبہ محبت کا نہیں، شدید ترین طاقت اور تسلط کا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم میری نفرت چاہتی ہو نور علی۔ ہاشم کا لہجہ گہرا اور کھردرا تھا۔ اب تمہیں وہ نفرت ملے گی۔ میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ سردار کی ملکیت کیا ہوتی ہے۔ نور نے خود کو مکمل طور پر ہاشم کے حوالے کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی بغاوت کا بہترین طریقہ ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے نہیں بلکہ کھلی آنکھوں سے ہاشم کے غصے اور اس کے پیچھے چھپے ٹوٹتے ہوئے اصولوں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاشم نے اس کی گردن کو نرمی سے مگر ملکیت کے انداز میں چھوا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تاریکی تھی، مگر اس تاریکی میں ایک چھپا ہوا خوف بھی تھا کہ کہیں وہ اس بے قصور عورت کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ انتقام کی قید میں پھنسی دو روحوں کا پہلا خوفناک ملاپ تھا۔ ہاشم نے آہستہ سے نور کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں گہرا درد تھا۔ میں تمہیں صرف اس لیے نہیں اپنے قریب آنے دے رہا ہوں تاکہ تم میرے خاندان کی عداوت کو محسوس کر سکو۔ یہ سزا ہے نور علی، محبت نہیں۔ سزا؟ نور نے سردی سے جواب دیا۔ اگر یہ سزا ہے تو مجھے منظور ہے، مگر یاد رکھنا ہاشم، جس قیدی کو تم سزا دیتے ہو وہ تمہارے خوابوں میں بھی تمہیں چین نہیں لینے دے گی۔ ہاشم اس کی جرأت اور بے خوفی سے مبہوت ہو گیا۔ اسے لگا جیسے وہ انتقام لینے آیا تھا مگر اس عورت نے اسے ہی قید کر لیا ہو۔ نور کے چہرے پر پڑی چاندنی ہاشم کے لیے ایک پرکشش بن گئی تھی۔ وہ اپنا رعب اور غصہ چھوڑ کر نور کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، تم کون ہو عورت؟ ہاشم کو احساس ہوا کہ یہ صرف ایک انتقامی شادی نہیں ہے، یہ ایک جنگ ہے جہاں میدان نور علی کا دل ہے اور ہتھیار ہاشم کا ضمیر۔ ہاشم اس کے سامنے ہار مان گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور ایک بار پھر کمرے سے نکل گیا۔ اس نے دراز سے چابی نکالی اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اس بار تالا لگانے کے پیچھے انتقام نہیں بلکہ خود کو نور کی کشش سے بچانا تھا۔ نور خاموشی سے اٹھ بیٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بغاوت کامیاب رہی۔ ہاشم کا غصہ ٹوٹ گیا اور اسے پہلی بار ہاشم کے اصول پسندی کی جھلک نظر آئی۔ اب اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس ہاشم کی نفرت کو محبت میں بدلنے کا بہترین ہتھیار ہے، سچائی۔ ہاشم کے جانے کے بعد نور نے محسوس کیا کہ اس کی بغاوت نے سردار کے سخت رویے کو توڑ دیا ہے۔ اس نے اب یقین کر لیا تھا کہ ہاشم انتقام کی آگ میں جلا ہوا ہے، مگر وہ خود بھی ایک اصولوں کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ اگلے چند دن حویلی میں خاموشی سے گزرے۔ نور اپنے کمرے میں رہتی مگر اس کی نظریں ہر آنے جانے والے پر جمی رہتی تھیں۔ پروین، جو اب بھی ڈری سہمی تھی، نور کو حویلی کے رسم و رواج اور خاندان کے اندرونی معاملات بتاتی رہتی۔ نور نے پروین سے آہستہ آہستہ ہاشم کی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ سردار اپنا وقت کہاں گزارتے ہیں؟ ان کے خاص کمرے کون سے ہیں؟ پروین نے بتایا کہ ہاشم کی اپنی ایک نجی دنیا ہے جو حویلی کے سب سے اونچے مینار میں واقع ہے۔ بی بی، پروین نے کہا، سردار کا وہ کمرہ صرف ان کے لیے مخصوص ہے۔ وہاں نہ تو خاندان کا کوئی فرد جاتا ہے
اور نہ کوئی خادم، وہیں ان کے تمام قدیم کاغذات اور خاندان کی تاریخ موجود ہے۔ نور نے فوراً سمجھ لیا کہ اگر اسے سچائی جاننی ہے تو اسے اس نیچی دنیا میں داخل ہونا پڑے گا۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم کا دفتر اور پرانے کاغذات ہی اصل عداوت کا راز چھپائے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ہاشم اب شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ نور کے کمرے میں گزرے وہ چند لمحات اسے بار بار یاد آ رہے تھے۔ اس کی بے خوفی نے ہاشم کے انتقام کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ ایک دن دوپہر کو ہاشم سائیں میر کے ساتھ حویلی کے مرکزی دالان میں بیٹھا تھا۔ سائیں میر اسے دباؤ میں لانے کے لیے مسلسل نور کے بارے میں سخت باتیں کر رہے تھے۔ سردار، تمہارا نرم رویہ تمہاری کمزوری ہے۔ سلطانی کی بیٹی کو سردارانیوں کی طرح رکھا گیا ہے، یہ ہماری بے عزتی ہے۔ ہاشم نے غصے سے چائے کا کپ نیچے رکھا۔ سائیں، وہ میر خاندان کی بہو ہے، بے عزتی نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیں، سرداری کے فیصلے صرف میرے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن اس بحث نے ہاشم کو مزید پریشان کر دیا۔ وہ سائیں میر کی آنکھوں میں بے ایمانی کا ایک عجیب سایہ دیکھتا تھا۔ وہ خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے نور سے پھر سختی سے پیش آنا چاہتا تھا۔ اسی رات نور نے اپنی منصوبہ بندی پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ ہاشم ہر رات دیر تک جاگتا ہے، مگر وہ ایک خاص وقت پر اپنے کمرے سے باہر نکل کر حویلی کے نگرانوں کے چکر لگاتا ہے۔ جب آدھی رات ہوئی اور حویلی گہری نیند سو رہی تھی، نور نے آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ خوش قسمتی سے ہاشم نے آخری ملاقات کے بعد تالا لگانا چھوڑ دیا تھا، یا شاید اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ بھاگنے کی کوشش کرے۔ نور نے دروازہ بند کیا اور پرچھائی کی طرح خاموشی سے مینار کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی گئی، ہر قدم بہت آہستہ اٹھاتی جیسے دیواروں کے بھی کان ہوں۔ مینار پر آخری سیڑھی کے بعد ایک بڑا لکڑی کا دروازہ تھا۔ یہ سردار کا نجی کمرہ تھا۔ خوش قسمتی سے دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ نور نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ کمرے میں لکڑی کے تختوں کی ہلکی سی خوشبو تھی۔ یہ کوئی سادہ کمرہ نہیں تھا، یہ ایک تاریخ کا گودام تھا۔ ایک طرف ایک بڑا بستر تھا اور دوسری طرف قدیم طرز کی لکڑی کی الماریاں جو فرش سے چھت تک بھری ہوئی تھیں۔ ان میں پرانے نقشے، کتابیں اور فائلیں رکھی تھیں۔ کمرے کے وسط میں ہاشم کی بڑی سی کرسی اور میز پر رکھی تھی۔ نور کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ جگہ اس کی قید کی چابی تھی۔ اچانک نور کو قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ ہاشم تھا۔ وہ اپنا چکر لگا کر واپس آ رہا تھا۔ نور کو چھپنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑی، ہاشم دروازے پر کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ دونوں کی زندگی کا ناگزیر موڑ تھا۔ ہاشم کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ تم یہاں؟ ہاشم کا لہجہ خوفناک تھا، اس کی آواز میں قہر تھا۔ نور خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ڈرے گی نہیں۔ ہاشم تیزی سے اندر آیا، دروازہ بند کیا اور نور کو بازو سے پکڑا۔ تمہیں کس نے اجازت دی میرے نیچی کمرے میں آنے کی؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے؟ ہاشم کے الفاظ سلگتے ہوئے انگاروں کی طرح تھے۔ نور نے اپنی آنکھوں کو مضبوطی سے ہاشم کی آنکھوں میں گاڑ دیا۔ مجھے اجازت تمہارے انتقام نے دی ہے سردار۔ تم نے مجھے اپنے خاندان کی عداوت کا مجسمہ بنایا اور میں اس انتقام کی جڑ ڈھونڈنے آئی ہوں۔ ہاشم کا غصہ اچانک حیرت میں بدل گیا۔ وہ اس قدر سیدھے اور سچے جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ کیا تلاش کر رہی ہو؟ ہاشم نے اسے میز کی طرف قریب کھینچتے ہوئے پوچھا۔ سچائی، نور نے کڑا کر جواب دیا۔ میں یہ تلاش کر رہی ہوں کہ تمہارے باپ کا قتل کیوں ہوا اور کس نے صدیوں پرانی عداوت کو دوبارہ زندہ کیا۔ کیا تمہارے اپنے بزرگ سائیں میر تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ اس سوال نے ہاشم کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ وہ نور کو دیکھتا رہا۔ اس عورت نے چند الفاظ میں اس کے اندیشوں کو حقیقت میں بدل دیا تھا۔ اس کی گرفت نرم پڑ گئی، مگر وہ اب بھی نور کے بالکل قریب تھا۔ وہ اپنے انتقام اور اس عورت کی سچائی کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ اگر تمہیں سچائی کی اتنی ہی طلب ہے، ہاشم نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ایک پرکشش گہرائی تھی، تو تم مجھ سے سچائی کیوں نہیں مانگتی؟ ہاشم نے نور کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ یہ انتقام نہیں تھا، یہ ٹوٹتے ہوئے ضمیر کا اعتراف تھا۔ سردار کے کمرے میں آنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے نور علی۔ ہاشم نے اپنا چہرہ نور کے چہرے کے قریب کیا۔ ان کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، اور اس مقصد کی سزا نہیں بلکہ تسلط ہوتا ہے۔ نور نے خود کو جانے دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بے چینی تھی۔ یہ سردار کی نیچی دنیا تھی اور اس کا یہ رویہ اس پر قابو پانے کا اس کا آخری حربہ تھا۔ ہاشم نے اسے آہستہ سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ لمحہ ایک سزا اور ایک غیر اعلانیہ وفاداری کا اقرار تھا۔ نور کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ خوف نہیں بلکہ اس تعلق کی شدت تھی۔
ہاشم نے سر اٹھایا اور میز کی طرف اشارہ کیا۔ تمام کاغذات سامنے ہیں، تم یہاں سے کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتی، مگر تم یہاں رہ کر میرے ساتھ سچائی کی تلاش کر سکتی ہو۔ یہ ہاشم کی پہلی غیر مشروط پیشکش تھی۔ اس نے نور کی سچائی پر بھروسہ کر لیا تھا۔ میں تمہیں سزا نہیں دوں گا نور علی، مگر تم میری نیچی دنیا میں داخل ہو چکی ہو۔ یہاں سے واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب تم نہ صرف انتقام کی قیدی ہو بلکہ تم میری شراکت دار بھی ہو۔ اگلی صبح سردار ہاشم اور نور علی نے مینار کے نیچی کمرے میں دوبارہ ملاقات کی۔ رات کی ملاقات نے ان کے درمیان کا رشتہ نفرت سے ہٹا کر ایک پراسرار شراکت میں بدل دیا تھا۔ میز پر پھیلے قدیم کاغذات میر اور سلطانی خاندانوں کے درمیان ہونے والی عداوت کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ ہاشم نے نور کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم سچائی کی تلاش میں ہو۔ ہاشم نے اپنا سخت رویہ چھوڑ کر ایک تھکے ہوئے سردار کا لہجہ اپنایا۔ میں صرف رسم اور انتقام کی پیروی کر رہا تھا۔ نور نے ایک کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ انتقام کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل دشمن وہ لوگ ہیں جو اس آگ کو جلاتے رہتے ہیں۔ سردار، ان تمام دستاویزات میں سے سائیں میر کے دستخط کیے ہوئے پرانے زمین کے معاہدے بار بار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یہ معاہدے قتل سے کچھ ہی عرصہ پہلے کیے گئے تھے۔ ہاشم نے وہ معاہدے دیکھے۔ نور کا ذہین تجسس اسے سیدھا سازش کے دل تک لے کے آ گیا۔ یہ کاغذات اس کے والد کے قتل سے متعلق نہیں تھے بلکہ میر خاندان کی قیمتی زمینوں کے ایک بڑے حصے کی فروخت کے معاہدے تھے۔ میرے باپ نے کبھی کوئی زمین نہیں بیچی، ہاشم نے غصے سے کہا، اور ان معاہدوں پر آپ کے والد کی نہیں بلکہ سائیں میر کی مہر اور دستخط ہے۔ نور نے وضاحت کی، سائیں میر آپ کے والد کے قتل سے پہلے یہ زمینیں کیوں بیچ رہے تھے؟ کیا ان کا یہ عمل عداوت کا ایک پردہ تھا؟ ہاشم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ نور کی بات میں وزن تھا، اس کے اپنے بزرگ ہی خاندان کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اب نور اور ہاشم کا دن اسی نیچی کمرے میں گزرنے لگے۔ یہ کمرہ ان کا خفیہ ٹھکانہ بن چکا تھا۔ وہ ایک ساتھ تحقیق کرتے، وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گفتگو کرتے اور ایک دوسرے کی مجاہدانہ سوچ سے متاثر ہوتے۔ وہ دونوں اب صرف سردار اور قیدی نہیں تھے، وہ ایک خفیہ مقصد کے شریک تھے۔ شام ڈھلے جب نور نے اپنے کمرے میں واپس جا رہی تھی تو اس کی ملاقات مرکزی دالان میں غزلی میر سے ہو گئی۔ غزلی نے نور کے چہرے پر نظر آنے والے اعتماد کی چمک کو محسوس کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم اور نور کے درمیان کچھ بدل رہا ہے۔ واہ، انتقام کی دلہن اب سردار کے کمرے میں بھی جانے لگی ہے۔ غزلی نے ایک زہریلا طعنہ دیا، کیا اس قید خانے کی زندگی سے اکتاہٹ ہو گئی ہے؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا سوچتی ہو غزلی۔ نور نے پرسکون مگر پروقار لہجے میں کہا، میں یہاں ہوں اور میں یہاں رہوں گی۔ غزلی غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے نور کو نیچا دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، سردار کا خاندان اس عداوت کی آگ میں جل چکا ہے۔ غزلی نے جلدی سے ہال کے کونے میں رکھے ایک بڑے گلدان کو نور کی طرف دھکیل دیا۔ بھاگو، غزلی نے چیخ کر کہا۔ نور پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ حملہ غیر متوقع تھا۔ بڑے اور بھاری گلدان سے خود کو بچانے کی کوشش میں نور کا ہاتھ شیشے کی ٹوٹی ہوئی ایک نوک سے بری طرح کٹ گیا۔ خون تیزی سے بہنا شروع ہو گیا۔ غزلی ڈر کر بھاگ گئی۔ نور نے درد سے کراہ کر اپنا زخمی ہاتھ دبوچ لیا۔ اس کا سفید لباس خون سے تر ہو گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ اچانک سردار ہاشم نے اسے تھام لیا۔ ہاشم، جو بحث کی آواز سن کر آیا تھا، اس نے جب نور کے ہاتھ سے بہتا ہوا خون دیکھا تو اس کا چہرہ غصے اور تشویش سے بھر گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ہاشم نے زور سے پوچھا۔ اس کا غصہ آسمان پر تھا۔ نور تکلیف میں تھی مگر اس نے سخت آواز میں جواب دیا، غزلی نے کیا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ تم اور میں ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ہاشم نے نور کو تیزی سے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ اسے اٹھا کر سیدھا اپنے نیچی کمرے کی بجائے حویلی کے اس حصے کی طرف لے گیا جہاں سردار اور اس کا خاندان رہتے تھے۔ ڈاکٹر کو بلاؤ ابھی، اس نے ایک خادم کو چیخ کر حکم دیا۔ ہاشم نے نور کو اپنے ذاتی بیڈ روم میں بستر پر لٹایا۔ یہ پہلی بار تھا کہ نور اس کمرے میں تھی جہاں ہاشم کا حقیقی وجود سانس لیتا تھا۔ کمرے میں قدیم تلواروں اور کتابوں کے علاوہ سردار کی ذمہ داری اور تنہائی کی خوشبو تھی۔ جب ڈاکٹر نے ہاتھ پر پٹی باندھ دی اور چلا گیا تو ہاشم نور کے قریب بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی انتقام یا تسلط نہیں تھا، صرف ندامت اور گہری وابستگی تھی۔ تم ہمیشہ ایسے ہی کیوں کرتی ہو؟ تم لڑتی کیوں نہیں ہو؟ ہاشم نے ناراضگی اور نرمی کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ لڑتی ہوں، نور نے آہستہ سے کہا، مگر میری جنگ تمہارے ساتھ نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمیں لڑانا چاہتے ہیں۔
ہاشم کے دل میں ایک گہرا درد اٹھا۔ اس نے نور کا دوسرا غیر زخمی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ یہاں سے جذباتی وابستگی کا آغاز ہوا۔ میں تمہیں تمہارے کمرے میں واپس نہیں جانے دوں گا، ہاشم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میرے خاندان کے ظلم نے تمہیں زخمی کیا ہے، اب تم یہاں رہو گی میرے قریب، تاکہ کوئی تمہیں دوبارہ چھونے کی جسارت نہ کر سکے۔ یہ میرا فیصلہ ہے، نہ کہ انتقام۔ نور نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ جانتی تھی کہ یہ اس کے مشن اور اس کے رشتے کے لیے بہترین تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں صرف ایک چھوٹی سی مدھم بتی جل رہی تھی۔ ہاشم اب نور کے پاس بستر پر لیٹا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک فاصلہ تھا، مگر ان کے جذبات کا سمندر ان کو قریب لا رہا تھا۔ ہاشم نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نور کے زخمی ہاتھ پر پٹی کے اوپر اپنا نرم لمس دیا۔ مجھے افسوس ہے نور علی، میرے خاندان کی عداوت کی وجہ سے تمہیں یہ سب سہنا پڑا۔ نور نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ افسوس تو مجھے بھی ہے ہاشم کہ میں تمہیں ایک ظالم سردار سمجھتی رہی، تم صرف ایک مجبور انسان ہو۔ ہاشم نے کروٹ بدلی اور نور کی طرف دیکھا۔ ان کا فاصلہ اب ٹوٹ چکا تھا، وہ ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ اس بار ان کی آنکھوں میں نفرت یا تسلط نہیں، بلکہ ایک خاموش اقرار وابستگی تھا۔ ہاشم کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے آہستگی سے نور کے بالوں کو چھوا اور اپنے ہونٹوں کو اس کے ماتھے پر رکھا۔ یہ بوسہ پہلے بوسے کی طرح ملکیتی نہیں تھا، بلکہ محافظانہ تھا، ایک ایسا جذباتی تعلق جس میں شدت اور گہرائی تھی۔ نور نے محسوس کیا کہ اس کا زخم بھر رہا ہے، مگر اس کے دل میں ایک نیا درد جاگ رہا تھا، محبت کا درد۔ ہاشم کا مضبوط بازو نور کے سر کے نیچے آیا اور اس نے نور کو آہستہ سے اپنے سینے پر سلا لیا۔ اب کوئی رسم یا کوئی انتقام تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا نور علی، ہاشم نے سرگوشی کی۔ تم میری ذمہ داری ہو اور اب میرے دل کا راز بھی۔ نور نے ہاشم کے مضبوط بازوؤں میں خود کو محفوظ محسوس کیا۔ وہ قید تھی، مگر یہ قید اسے پہلی بار آزادی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی محبت ہی سچائی اور انصاف کا راستہ بنائے گی۔ نور کا وجود اب سردار ہاشم کے نجی بیڈ روم میں تھا۔ وہ بیڈ روم جو کبھی صرف سردار کی تنہائی کا مرکز تھا، اب دو اجنبی دلوں کی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ ہاشم کا فیصلہ حویلی میں ایک نیا تنازع لے آیا تھا۔ سائی میر اور غزلی میر سمیت تمام بزرگوں کو شدید حیرت ہوئی کہ وہ انتقام کی دلہن جو عارضی قیدی تھی، اب سردار کے ذاتی کمرے میں مقیم ہے۔ ہاشم نے ان تمام سوالوں کا جواب صرف ایک جملے میں دیا، وہ میرے خاندان کی ذمہ داری ہے اور میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، کسی کو شک ہے تو وہ مجھ سے بات کرے۔ دن گزرنے لگے، نور کا زخمی ہاتھ آہستہ آہستہ مندمل ہو رہا تھا۔ ہاشم جو اپنے باپ کے قتل کے بعد سے ہمیشہ پریشان رہتا تھا، اب نور کی موجودگی میں ایک سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اب بھی سردار تھا، مگر اس کی سختی میں ایک گرم جوشی شامل ہو گئی تھی۔ رات کے وقت وہ دونوں اپنے کمرے کی خاموشی میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے۔ وہ کاغذات پر بحث نہیں کرتے تھے، بلکہ روحانی گفتگو کرتے۔ ہاشم نور کو اپنے بچپن کی کہانیاں سناتا کہ کس طرح سرداری کی ذمہ داری نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ ایک رات ہاشم بستر پر کروٹ لیے نور کو دیکھ رہا تھا۔ چاندنی کھڑی تھی، کھڑکی سے اندر آ کر نور کے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ تم بہت عجیب ہو نور علی، ہاشم نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے تمہیں نفرت دینے کی کوشش کی اور تم نے مجھے سکون دے دیا۔ نور نے مسکرا کر اپنا ہاتھ ہاشم کی طرف بڑھایا اور اس کے چوڑے بازو کو چھوا۔ نفرت تم دے ہی نہیں سکتے ہاشم، تمہارے دل میں انصاف کی آگ ہے، نفرت کی نہیں۔ تمہاری آنکھیں تمہارے اصولوں کی گواہی دیتی ہیں۔ ہاشم نے نور کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ یہ لمس اتنا نرم تھا کہ اس میں سردار کا روب کہیں بھی غائب ہو گیا تھا۔ جب میں تمہیں اپنے بازوؤں میں رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے کہ میں ایک سردار ہوں، مجھے صرف تمہارا ہونا یاد رہتا ہے۔ ہاشم نے اپنا سر نور کے سینے پر رکھ دیا۔ یہ بے تکلفی ان کے گہرے تعلق کی نشانی تھی۔ نور نے پیار سے اس کے لبوں پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آدمی اس کے انتقام کی جنگ میں اس کا سب سے بڑا اتحادی بن چکا ہے۔ تمہارا رشتہ میرے ساتھ انتقام کا نہیں بلکہ خون کے رشتے کا بن چکا ہے ہاشم۔ غزلی نے جو میرا خون بہایا، اس نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ حویلی میں بدلاؤ۔ حویلی میں موجود خاندان کے دوسرے ارکان جو دور دور رہتے تھے اب نور کی طرف نرمی سے دیکھنے لگے تھے۔ غزلی کا ظلم سب سے دیکھا تھا۔ ہاشم نے غزلی کو سزا نہیں دی، مگر اس سے سخت لہجے میں بات کرنا بھی بند کر دیا۔ یہ سائی میر اور غزلی دونوں کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، خاص طور پر حویلی کی بوڑھی خالہ جنہوں نے ہاشم کو بچپن میں پالا تھا، اب نور کے پاس بیٹھتیں اور ان سے باتیں کرتیں۔ بیٹی، تم نے اس سردار کے دل میں وہ جگہ بنا لی ہے جو ہم سب مل کر بھی نہیں بنا پائے۔ خالہ نے ایک دن نور سے کہا، اب تم اس گھر کی حقیقی روشنی ہو۔ یہ سب کچھ سائی میر کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہاشم نے نور پر مکمل بھروسہ کر لیا
تو ان کا برسوں پرانا جھوٹ اور زمینوں کی سازش پکڑی جائے گی۔ سائیں میر نے غزلی کو بلایا اور اسے سخت لہجے میں حکم دیا، تم نے نور کو نقصان پہنچا کر ہاشم کو اس کے قریب کر دیا، اب تم کچھ ایسا کرو کہ یہ سلطانی کی بیٹی ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے چلی جائے۔ تمہیں وہ معاہدے واپس حاصل کرنے ہوں گے جو ہاشم اور وہ عورت مل کر دیکھ رہے تھے۔ غزلی نے سر جھکا لیا، وہ اب انتقام کی بجائے اپنے خاندان کے بزرگوں کی سازش کا حصہ بن چکی تھی۔ رات کے وقت ہاشم اور نور دوبارہ نجی کمرے میں تھے، جہاں چاروں طرف پرانے کاغذات اور خاندان کی تاریخ بکھری پڑی تھی۔ وہ عداوت کی بنیاد تلاش کر رہے تھے۔ نور علی، مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ میرے باپ کا قتل اس عداوت کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ سائیں میر کا کوئی خفیہ مقصد تھا۔ ہاشم نے ایک پرانے خط کی طرف اشارہ کیا جس پر سائیں میر کی مہر تھی۔ نور نے وہ خط پڑھا۔ یہ ایک پرانے گاؤں کے چودھری کو لکھا گیا تھا، جس میں میر خاندان کی ان زمینوں کی خفیہ فروخت کا ذکر تھا۔ نور کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سردار، تمہارا باپ اس سازش کے خلاف تھا، اس لیے انہیں قتل کیا گیا اور الزام سلطانی قبیلے پر ڈال دیا گیا تاکہ سائیں میر آرام سے زمین بیچ سکیں۔ یہ انکشاف ان کے لیے ایک زبردست موڑ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ نفرت سے شروع ہونے والا تعلق اب انصاف کے لیے اتحاد میں بدل چکا تھا۔ ہاشم نے نور کا ہاتھ پکڑا اور اسے مضبوطی سے تھاما۔ تمہاری بصیرت نے مجھے بچا لیا نور علی، تم میری زندگی میں انتقام بن کر آئی، مگر تم میری نجات ہو۔ دونوں کا یہ تعلق اب رسموں کا اور سرداری کے روب سے بالا تر تھا۔ وہ صرف ایک دوسرے کے سچے شریک تھے۔ ہاشم نے جھک کر نور کے ہونٹوں پر ایک گہرا بوسہ دیا۔ وہ بوسہ اعتماد، رفاقت اور شدید محبت کا اقرار تھا۔ نور نے محسوس کیا کہ اس کا پورا وجود ہاشم کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ یہ دونوں، جو تقدیر کے ہاتھوں زیر تسلط تھے، اب ایک دوسرے کی محبت میں مکمل طور پر آزاد ہو چکے تھے۔ ہمیں ایک ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، نور نے آہستہ سے کہا۔ اب ہماری جنگ سائیں میر اور ان کے ساتھیوں سے ہے، ہم یہ جنگ جیتیں گے، ہاشم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور جب یہ ختم ہوگی تو تم صرف انتقام کی دلہن نہیں بلکہ اس سردار کی محبت اور وقار بنو گی۔ صبح کا وقت تھا اور حویلی کے مرکزی دالان میں ایک غیر معمولی خاموشی تھی۔ سردار ہاشم میر نے میر خاندان کے تمام بزرگوں، سرداروں اور خاص طور پر سائیں میر کو ایک ہنگامی جرگے اجلاس کے لیے طلب کیا تھا۔ سائیں میر کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، مگر وہ ایک اپنے سردارانہ روب کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نور علی ہاشم کے پہلو میں کھڑی تھی۔ وہ اب قید خانے سے نکل کر سردار کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ اس کا یہ قدم ہی تمام بزرگوں کے لیے ایک بڑا سوال تھا۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو ہاشم نے اپنی آواز کو فولادی بنا کر اعلان کیا۔ اس کی آواز پورے دالان میں گونج رہی تھی۔ ہم یہاں صدیوں پرانی عداوت کی بنیاد اور میرے والد کے قتل کی حقیقت جاننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ انتقام جس نے 2 خاندانوں کی نسلوں کو تباہ کر دیا، وہ آج ختم ہوگا۔ سائیں میر نے مداخلت کی۔ سردار، اس انتقام کی بنیاد سلطانی قبیلے نے رکھی تھی۔ ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ ثبوت؟ ہاشم نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ نہیں سائیں، آپ کے پاس صرف جھوٹ کے ڈھیر ہیں۔ ہاشم نے نور کی طرف دیکھا۔ نور نے اس کی طرف ہلکا سا سر ہلایا۔ سردار، نور نے پہلی بار بھرے جرگے میں آواز اٹھائی۔ اس کی آواز میں غیرت اور اعتماد تھا۔ میں سلطانی قبیلے کی ہوں، مگر میں حق کی پیروکار ہوں۔ یہ عداوت کسی قبیلے نے نہیں بلکہ صرف ایک لالچی اور سازشی انسان نے بنائی تاکہ وہ میر خاندان کو کمزور کر سکے۔ یہ سن کر تمام لوگ حیرت سے گونج اٹھے۔ ہاشم نے نور کے سامنے وہ تمام قدیم معاہدے رکھ دیے جن پر سائیں میر کی مہر لگی تھی۔ میرے والد کو سلطانی قبیلے نے نہیں بلکہ ان لوگوں نے قتل کروایا جو ان کی وفاداری اور اصولوں سے ڈرتے تھے۔ ہاشم نے ایک پرانا خط سب کے سامنے لہرایا۔ یہ خط میرے والد نے اپنے مرنے سے کچھ دن پہلے لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ سائیں میر خاندان کی زمینیں غیر قانونی طور پر بیچ رہے ہیں اور وہ اس کے خلاف ہیں۔ یہ بات سن کر سائیں میر کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھے اور ہاشم کی طرف بڑھے۔ جھوٹ ہے، یہ سلطانی کی بیٹی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، سائیں میر نے چیخ کر کہا۔ ہاشم نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی اور اسے سائیں میر کے گلے پر رکھ دیا۔ تلوار کی چمک سے دالان میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ چپ ہو جاؤ سائیں۔ ہاشم کی آنکھیں اب غصے اور انتقام کی بجائے انصاف کی روشنی سے چمک رہی تھیں۔ تم نے میرے باپ کو دھوکہ دیا، تم نے میرے خاندان کو جھوٹی عداوت کی آگ میں جلایا، اور تم نے اس معصوم عورت کو بدلے کا نشانہ بنا کر میری سرداری کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ تمام خاندان والوں کے سامنے سائیں میر نے اپنا جرم کا اعتراف کر لیا۔ ان کے ساتھیوں کو فوراً حویلی کے نگرانوں نے گرفتار کر لیا۔ سلطانی قبیلے کو پیغام۔ ہاشم نے تمام قبیلے والوں کے سامنے اعلان کیا، میر اور سلطانی قبیلے کے درمیان آج سے یہ عداوت ختم ہوتی ہے۔ میرے باپ کے قاتل کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا ہے۔
یہ انتقام نور علی نے نہیں بلکہ سچائی نے لیا ہے۔ اس کے بعد ہاشم نے نرمی سے نور کا ہاتھ پکڑا اور اسے سب کے سامنے اپنے قریب کیا۔ نور علی یہاں میری قیدی بن کر آئی تھی، مگر آج یہ سردار کی شریک حیات اور اس خاندان کی وارث ہے۔ اس کا ہر قدم اب اس حویلی کا وقار ہوگا۔ جو اسے عزت دے گا وہ سردار کو عزت دے گا۔ نور کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون تھا۔ اس نے نفرت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر محبت کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ یہ فیصلہ کن لمحہ تھا جہاں انتقام مکمل طور پر وفا میں بدل چکا تھا۔ سائیں میر اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد میر حویلی پر صدیوں سے چھایا ہوا اندھیرا چھٹ گیا۔ ہاشم اور نور علی نے مل کر حویلی کے قوانین میں اصلاحات کی اور ظالمانہ رسموں کو ختم کر دیا۔ سلطانی قبیلے سے بھی رابطہ کیا گیا اور صلح کا اعلان کیا گیا۔ نور اب ہاشم کی شریک حیات بن کر حویلی پر راج کر رہی تھی۔ اس کا نرم مزاج، ذہانت اور فیصلہ سازی کی صلاحیت نے اسے پورے قبیلے میں عزت دلوائی۔ ہاشم اور نور کا تعلق اب بے مثال محبت اور گہرے احترام پر مبنی تھا۔ رات کے وقت وہ دونوں اپنے نجی کمرے میں ہوتے اور صرف ایک دوسرے کے لیے جی رہے ہوتے۔ ایک رات ہاشم اپنے کمرے میں مصروف تھا کام میں۔ جب نور اس کے قریب آئی، اس نے ہاشم کے کندھوں پر اپنا سر رکھا اور اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ تمہیں نہیں لگتا سردار کہ ہمارے ارد گرد کی دنیا اب بہت سنسان ہے؟ نور نے پیار سے کہا۔ ہاشم نے اپنا کام چھوڑ دیا اور نور کی طرف مڑا۔ اس نے نور کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا۔ سنسان؟ میرے لیے تم دنیا ہو نور علی، تم میرے دل میں رہتی ہو۔ اس سے زیادہ بھری ہوئی دنیا میں نے کبھی نہیں چاہی، مگر تمہاری دنیا میں ایک چھوٹا سردار کیوں نہیں ہے؟ نور نے مسکرا کر اپنی آنکھوں میں چمک لائی۔ ہاشم اس کے سوال پر حیران ہوا۔ اس نے گہرائی سے نور کے چہرے کو دیکھا۔ نور کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو پہلے نہیں تھی۔ کیا تم؟ ہاشم کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ نور نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں ہاشم، تمہارا انتقام صرف مجھے قید کرنا چاہتا تھا، مگر میری محبت تمہیں ایک نئی زندگی دینا چاہتی تھی۔ ہمارے درمیان کا خون کا رشتہ اب سچ ہو چکا ہے۔ ہم ایک نئے وارث کو جنم دینے والے ہیں۔ ہاشم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو خوشی، سکون اور تکمیل کے تھے۔ اس نے نور کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے اٹھا کر ہوا میں گھومنے لگا۔ حویلی میں صدیوں بعد اتنی خالص خوشی داخل ہوئی تھی۔ تم نے مجھے سب کچھ دے دیا نور علی۔ تم نے میرا انتقام ختم کیا اور میری زندگی شروع کی۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں پا کر دنیا کا سب سے خوش قسمت سردار ہوں۔ دونوں رات بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اس خوشخبری کو محسوس کرتے ہوئے کہ ان کی محبت ایک معجزہ بن چکی ہے۔ اگلی صبح حویلی میں خوشی کا سماں تھا۔ ہاشم نے تمام خاندان والوں کو بلایا اور فخر سے اعلان کیا کہ نور علی امید سے ہے۔ حویلی میں پرانے رسوم ختم ہو چکے تھے اور اب خوشی کے نئے گیت گائے جا رہے تھے۔ ہاشم اور نور مرکزی دالان میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں تھے۔ ان کا رشتہ جو انتقام کی قید زیر تسلط میں شروع ہوا تھا، آج محبت اور انصاف کی میراث میں بدل چکا تھا۔ نور نے ہاشم کے بازو میں اپنا سر رکھا۔ اب ان کے درمیان کوئی نفرت، کوئی خوف، کوئی راز نہیں تھا۔ ہمارا بچہ اس حویلی میں آزادی لے کر آئے گا، نور نے آہستہ سے کہا، اور محبت۔ ہاشم نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ ہمارا بچہ صرف محبت اور انصاف جانے گا۔ سردار ہاشم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی تھی اور اس کی دنیا سب سے بڑی فتح اس کی بیوی نور علی تھی۔